بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ایک ایسی دنیا کی بات کرتے ہیں جو ہماری دنیا کے شانہ بشانہ موجود ہے لیکن ہماری نظروں سے بالکل پوشیدہ ہے۔ اسلامی روایات اور پرانی کہانیوں کی روشنی میں چلے جنات کے اس پراسرار دنیا کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں بلکہ یہ ایک بہت گہرے راز کی طرف اشارہ ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہمارے ساتھ ہی ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اور یہی وہ خیال ہے جو اس پورے موضوع کی بنیاد ہے، ایک پوشیدہ جہان کا وجود۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جنات آخر ہیں کون؟ یہ کس چیز سے بنے ہیں اور انسانوں کے مقابلے میں ان کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ذرا ان کی تخلیق کے جوہر کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جنات کی بنیاد آگ ہے، لیکن یہ کوئی معمولی آگ نہیں بلکہ بے دھوئیں کا شعلہ ہے، یعنی آگ کا سب سے خالص، سب سے لطیف حصہ۔ یہ انسانوں کی تخلیق جو مٹی سے ہوئی اس سے بالکل مختلف ہے، اور یہی آتشی وجود انہیں وہ تمام منفرد خصوصیات دیتا ہے جو ہم آگے دیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں ہم جنات اور انسانوں میں ایک بڑا واضح فرق دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں کو آزاد مرضی دی گئی ہے، یعنی اچھائی اور برائی کو چننے کی طاقت۔ یہ سب سے بڑی مماثلت ہے، لیکن ان کی بنیاد، ان کی عمر اور ان کے وجود کا طریقہ سب کچھ الگ ہے۔ جہاں انسان مٹی کے ہیں اور کچھ دہائیوں کی زندگی پاتے ہیں، وہیں جنات آگ سے ہیں اور صدیوں بلکہ ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، وہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل رہ کر۔ لیکن ان کی کہانی انسانوں سے بہت بہت پہلے شروع ہوتی ہے۔ چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور جنات کی اس قدیم چھپی ہوئی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں جب وہ اس زمین کے اصل حکمران ہوا کرتے تھے۔ یہ ٹائم لائن جنات کے عروج و زوال کی ایک پوری داستان سناتی ہے۔ وہ زمین کے پہلے باسی تھے جنہوں نے اپنی تہذیبیں بنائیں اور ہزاروں سال تک حکومت کی، لیکن پھر جیسا اکثر ہوتا ہے طاقت نے انہیں بگاڑ دیا، فساد اور خون ریزی عام ہو گئی۔ سزا کے طور پر انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور وہ ایک ایسے پوشیدہ دائرے میں رہنے پر مجبور ہوئے جو ہمارے حواس کی پہنچ سے باہر ہے۔ ان کی تاریخ، طاقت، فساد اور آخرکار سزا کی ایک عبرتناک کہانی ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سارے جنات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان کا معاشرہ بھی انسانوں کی طرح ہی ہے، الگ الگ قبیلوں میں بٹا ہوا۔ آئیے ماخذ میں بتائے گئے 5 بڑے اور خطرناک قبائل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ ہر قبیلے کی اپنی الگ پہچان اور اپنا الگ خطرہ ہے۔ مثال کے طور پر مارد اپنی سرکشی اور طاقتور جادو کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، جبکہ شیاطین کا تو کام ہی وسوسے ڈال کر انسان کو بھٹکانا ہے۔ یہ تنوع انہیں اور بھی زیادہ پر اسرار اور کچھ معاملات میں خطرناک بنا دیتا ہے۔ تو اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ پوشیدہ مخلوق ہماری دنیا سے رابطہ کیسے کرتی ہے؟ آخر وہ جہانوں کے اس پردے کو پار کر کے لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرائع کے مطابق ان کے پاس حیران کن صلاحیتیں ہیں۔ پلک جھپکتے میں کہیں سے کہیں پہنچ جانا، یا جانوروں، خاص طور پر سانپ اور کالے کتوں کی شکل لے لینا۔ لیکن ان کا اثر صرف باہر کی دنیا تک نہیں ہے، وہ دلوں میں خیالات اور وسوسے ڈال سکتے ہیں اور خوف اور غصے جیسے جذبات کو بھڑکا سکتے ہیں۔ یہی چیز ان کے ساتھ تعامل کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ اگر وہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو پھر حفاظت کا راستہ کیا ہے؟ یہ سوال قدرتی طور پر ہمیں روحانی تحفظ کے ان طریقوں کی طرف لے جاتا ہے جو روایتوں میں بتائے گئے ہیں۔ دیکھیں، ان اثرات سے بچنے کے لیے ذرائع میں بڑے واضح روحانی طریقے بتائے گئے ہیں۔ یہ صرف رسومات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک روحانی ڈھال، ایک قلعہ بنانے جیسا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، قرآنی آیات کی تلاوت ایک حفاظتی حصار قائم کرتی ہے، اور اللہ کی پناہ مانگنا برائے راست تحفظ طلب کرنا ہے۔ یہ سارے طریقے ایمان اور روحانی بیداری پر قائم ہیں۔ اچھا، اب آئیے اس پوری چیز کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ذرائع میں ایک بڑی دلچسپ کوشش کی گئی ہے کہ کیا اس قدیم عقیدے کو جدید سائنس کے نظریات سے جوڑا جا سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر بے دھوئیں کی آگ کا مطلب اصل میں خالص توانائی یعنی پیور انرجی ہو؟ یہ سوال جنات کی قدیم تشریح کو جدید فزکس کی زبان میں دیکھنے کی ایک کوشش ہے جو سوچ کے نئے دروازے کھولتا ہے۔ اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں تو اچانک بہت سی چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ ان کا غیر مرئی ہونا ہو سکتا ہے اس لیے کیونکہ ان کا کوئی مادی وجود یا وزن ہی نہیں ہے،
اور اگر وزن نہیں تو شاید وہ روشنی کی رفتار کی قید سے بھی آزاد ہیں۔ یہ نظریہ ان کی مافوق الفطرت خصوصیات کو فزکس کے دائرے میں لانے کی ایک کوشش ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ آج کل کے غیر معمولی تحقیقات کرنے والے جو EMF میٹرز جیسے آلات استعمال کرتے ہیں وہ انجانے میں شاید اسی توانائی پر مبنی نظریے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب یہ آلات توانائی کے اچانک اتار چڑھاؤ کو پکڑتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نادانستہ طور پر ایک ایسی حقیقت کو محسوس کر رہے ہوں جو قدیم کتابوں میں صدیوں پہلے بیان کی گئی تھی؟ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ جسے ہم اندیکھا کہتے ہیں، کیا وہ واقعی اندیکھا ہے یا صرف ان ناپا ہوا ہے؟ کیا ٹیکنالوجی ایک دن اس پردے کو ہٹا پائے گی جو ان جہانوں کو الگ کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔